معراج کا سفر، 7 آسمانوں کا سفر، جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا اور عجیب سفر ہے، اسراء والمعراج کے نام سے جانتے ہیں۔ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی۔ وہ رات جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں تک کا سفر کرایا، یہ سفر کوئی عام سفر نہیں بلکہ ایک بڑا معجزہ تھا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ عظیم سفر اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل دن گزر رہے تھے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سہارا چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آخرکار مکہ والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہریت ختم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے شخص کی پناہ میں مکہ میں رہنے لگے۔ ایسے غم کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے بڑا تحفہ دیا۔ یہ واقعہ نبوت کے 11ویں سال پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل درمیانی حصے میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ معراج سے پہلے مکہ میں بہت سختیاں تھی، لیکن اس کے فوراً بعد ہجرت مدینہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک ریاست کے حکمران اور رہنما بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات فرمایا کہ میرے پاس ایک سفید براق لایا گیا، وہ برق سے نکلا، اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں ہی اس کا قدم جا پڑتا تھا۔ میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس پر سوار ہوا، راستے میں ایک جگہ اترے، میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، مدینہ منورہ۔ پھر آگے بڑھے اور ایک اور جگہ اترے، میں نے پھر نماز ادا کی اور پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ جب ہم بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک خاص خوشبو محسوس ہوئی، میں نے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں فرعون نے اپنے باندی اور اس کے بچوں کو آگ میں جلایا تھا، جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ پھر ہم بیت المقدس پہنچے، میں نے براق کو باندھا اور اندر داخل ہوا، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور سب انبیاء کی امامت کروائی۔ اس لمحے یہ اعلان ہو گیا کہ اب قیامت تک سب شریعت ختم اور صرف شریعت محمدی باقی رہے گی، یعنی اگر آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آج آ جائے تو وہ بھی شریعت محمدی کے پیروکار ہوں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جانا شروع کیا۔ رات کا وقت ہے، ستارے چمک رہے ہیں، فضا میں سکون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ سفر کتنا عظیم ہوگا۔ جب ہم پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، اندر سے فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک نورانی شخصیت نظر آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف روشنی اور خوشی ہے اور بائیں طرف اندھیرا اور غم۔
جب حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو غمگین ہو جاتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی اعمال ہے۔ دائیں طرف نیک لوگ ہیں یعنی جنت، اور بائیں طرف گناہگار لوگ ہیں یعنی جہنم۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے وہ پیغمبر ہیں جن سے تمام انسانوں کی نسل چلی۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ یہ دونوں نبی آپس میں کزن تھے اور فلسطین میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگیاں بہت مشکل رہی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم بادشاہ نے شہید کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 بار آیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار آیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین انسان تھے۔ وہ فلسطین میں پیدا ہوئے اور بعد میں مصر کے بادشاہ بنے۔ قرآن کریم میں ان کی پوری زندگی کی کہانی سورہ یوسف میں آئی ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں 27 بار آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف بڑھنے لگے۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف 2 بار آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 5ویں آسمان پر گئے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا جائے تاکہ وہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے کتابوں کے بڑے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ قرآن میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر تقریباً 20 بار آیا ہے۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ فرعون کے گھر میں پلے بڑے اور بعد میں اللہ کے حکم سے فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر انہی کا ہے۔ 136 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ قال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه۔ پھر 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم منظر دیکھا۔ وہاں بیت المعمور میں فرشتے طواف کر رہے تھے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما اور فرمایا بیٹے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تقریباً 69 بار آیا ہے۔ سدرۃ المنتہا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس سے آگے میرا مقام نہیں، اب آپ کو تنہا جانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ المنتہا، یہ سدرہ منتہا ہے جس کا ذکر ہے سورۃ النجم۔ اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا ہے، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیکوکار بندوں کا، جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ آگے صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی اجازت ملی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور امت کے لیے سب سے بڑا تحفہ دیا گیا نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تو نور ہی نور کا پردہ تھا، میں کیسے دیکھتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیا حکم ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں فرض ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت یہ برداشت نہیں کر سکے گی، واپس جائیے اور کم کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار واپس گئے اور اللہ سے کمی کی درخواست کی۔ آخر کار 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا یہ 5 ہیں لیکن ثواب 50 کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میں مزید درخواست نہیں کروں گا۔ 5 نمازیں قیامت تک کے لیے فرض ہو گئی۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی نعمتیں بھی دکھائی گئی اور جہنم کی سزائیں بھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس واپس آئے اور وہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو دیکھا جن کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سارا واقعہ صبح کو مکہ کے لوگوں کو سنایا تو مشرکین نے اس پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟
کہ کوئی ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ جائے، اس لیے بہت سے لوگوں نے انکار کیا اور مذاق اڑایا اور بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے، چونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی نہیں گئے تھے۔ اللہ نے پورا بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا، جیسے کوئی شخص تصویر یا منظر دیکھ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر سوال کا صحیح جواب دیا۔ جب قافلہ بعد میں مکہ پہنچا تو انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی ان کا ایک اونٹ راستے میں گم ہوا تھا۔ کچھ لوگ ایمان سے پھر گئے، لیکن جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بغیر کسی شک کے فوراً کہا، اگر یہ بات میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو پھر یہ بالکل سچ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا۔ اس بڑے سفر کے بعد مسلمانوں کی زندگی بدلنے لگی۔ مکہ میں جو ظلم اور تکلیفیں دی جا رہی تھی وہ ختم ہونے لگی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک نئی اور مضبوط جماعت بنائی۔ وہاں سب لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، انصاف قائم ہوا اور اسلام کے اصولوں پر ایک نئی ریاست کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد مسلمان ایک امت بن گئے۔ نماز، بھائی اور انصاف کے ساتھ وہ سب اللہ کی ہدایت پر چلنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسلمانوں کے سب سے بڑے اور عظیم لیڈر بن گئے۔ سبسکرائب